میرے بھائیوں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور آپ کی بیویاں ہیں اور یہ بیویاں دنیا کی اور بیویوں کی طرح ظاہر ہے عورتیں ہیں اور عورت کے ساتھ جو عورت کا اپنا ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے ایک نزاکت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویوں کے ایک سوتن دوسری سوتن کے ساتھ جو رقابت رکھتی ہے وہ نبی کی بیویوں کے اندر بھی تھی لیکن اللہ کے پیارے نبی کتنے صبر و تحمل کے ساتھ اپنی بیویوں کے مزاج کو برداشت کرتے تھے ذرا آپ حدیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں ایک بیوی کے پاس آپ بیٹھیں دوسری بیوی کے یہاں سے پلیٹ میں یا پیالے میں کوئی حلوہ یا میٹھی کھانے کی چیز آتی ہے جس بیوی کے پاس آپ بیٹھے انہوں نے غصے میں اس پلیٹ کو زمین پہ دے مارا پلیٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اللہ کے پیارے نبی چاہتے تو ناراض ہوتے غصہ کرتے برا بھلا کہتے آپ نے بڑے پیار سے فرمایا غارت امکم او لوگو تمہاری ماں کو غصہ آ گیا تمہاری ماں کو غصہ آ گیا آپ نے پلیٹ کے وہ 2 ٹکڑوں کو اٹھوایا اس کو اکٹھا کر کے اپنی اس بیوی کے کچن میں رکھوایا اور ایک صحیح سالم پلیٹ اس بیوی کے حوالے کر دی جہاں سے وہ پلیٹ آئی یہ اخلاق تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ تو میرے بھائیوں نکاح کا بندھن اس نکاح کے بندھن کو قائم کرنے کے لیے اسلام نے کچھ کنڈیشن رکھی شرطیں اس میں پہلی شرط یہ ہے اگر لڑکا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اسلام کہتا ہے لڑکا لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے لڑکا بھی راضی ہونا چاہیے لڑکی بھی راضی ہونی چاہیے زبردستی نکاح نہیں ہونا چاہیے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا اے ایمان والو تم کسی عورت کے زبردستی وارث بن جاؤ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اگر تمہارے نکاح میں کوئی عورت آ رہی ہے تو زبردستی نہ ہو رضامندی کے ساتھ یہ رشتہ اسی لیے جب رشتہ طے ہو اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دی ہے کہ دونوں میاں لڑکا لڑکی جو ابھی شادی کے رشتے میں نہیں بنے دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیں دیکھنے کی اجازت دی ہے ہمارے یہاں کہیں کی بڑی سختی ہے صاحب ارے ابھی تو شادی نہیں ہوئی ابھی کیسے دیکھ سکتے ہیں شادی رشتہ طے کون کرتا ہے لڑکی کے گھر والے کرتے ہیں لڑکا کے گھر والے لڑکی کو ایک نظر لڑکے کا فوٹو دکھا دیا جاتا ہے لڑکے کو ایک نظر لڑکی کا فوٹو دکھا اور آج تو ماشاءاللہ فوٹو تو ایسے ایسے آ رہے ہیں گورے کو کالا بنا دیجئے کالے کو گورا بنا دیجئے کالی آنکھوں کو بلو بنا دیجئے کیسے فلٹر آ رہے ہیں ہمارے نوجوان جو ماشاءاللہ سیلفی لینے میں بہت آگے وہ تو جانتے ہی ہوں اسنیپ چیٹ سے کیسے کیسے فوٹو لیے جا رہے ہیں انسٹاگرام کے ذریعے کیسے کیسے فوٹو لیے جا رہے ہیں تو فوٹو کا تو آج کے زمانے میں کوئی اعتبار ہی نہیں اور پھر ماشاءاللہ میک اپ بھی ایسا ایسا آیا ہے ایک لطیفہ کہیں میں نے پڑھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو لے کے بیوٹی پارلر اور بچے کو باہر بٹھا دیا کہ میں آ رہی ہوں اندر سے میک اپ کر اور جب اندر سے وہ میک اپ کر کے آئی تو بچے سے کہہ رہی چل بیٹا تو کہہ رہے آنٹی آپ کون بچہ پہچان نہیں پا رہا تو میک اپ اور فوٹو کی اس دنیا میں کتنا آسان ہے دھوکہ دے دینا لیکن آپ غور کریں اللہ کے نبی نے اجازت دی آپ نے فرمایا اذا خطب احدکم الی امرأۃ فلینظر الیہا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کو دیکھ لے ایک نظر فإنہ احری ان یؤدم بینہما جب ایک دوسرے کو دیکھ لیا جائے گا تو آگے رشتے میں محبت برقرار رہے کیوں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تاکہ زور زبردستی نہ ہو اور آپس کی رضامندی سے یہ رشتہ ہو ایک صحابی ہے ان کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ انہوں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا
جب اللہ کے پیارے نبی کے پاس آ کر کے انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ نے فرمایا انظرت الیہا، کیا تم نے اپنی منگیتر کو دیکھا، اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فانظر الیہا، جاؤ اس عورت کو دیکھ لو، فإنه يدرؤ دم بینکما، دیکھ لو گے تو رشتہ زیادہ لمبا چلے گا، برقرار رہے گا۔ اب مغیرہ بن شعبہ لڑکی کے گھر پہنچے، لڑکی کے ماں باپ سے ملے اور کہا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دی ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا، لڑکی کے ماں باپ کو بڑا برا لگا کہ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہا، اپنا ہونے والا داماد ہماری بیٹی کو دیکھے، یہ اس دور کے لوگوں کو گوارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں معاف کرنا، آج مسلمان کے گھروں کی جوان بیٹیاں ہیں، گاؤں کے لڑکے، محلے کے لڑکے، سماج کے لڑکے جو آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں، دھڑلے سے گھر میں آتے ہیں، جوان بیٹی ان کو چائے ناشتہ دے رہی ہے، جوان بیٹی ان کے سامنے آتی ہے جاتی ہے، کوئی پردہ نہیں کرتی ہے، اور ہماری غیرت پر کوئی فرق نہیں آتا، ہماری شرم و حیا پر کوئی فرق نہیں آتا۔ کتنا فرق ہو گیا آج کی سوسائٹی اور اس کی۔ ابھی میں جب جلسے میں آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں پروگرام کے لیے شاید آئی ہوئی تھی، نقاب میں تھی، اور نقاب کے اوپر میں نے دیکھا کہ ان کی جو سر کے اوپر جو رومالی ہوتی ہے اس پر کوئی لائٹ جل رہی ہے۔ میں نے تبارک بھائی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مولوی صاحب یہ نیا۔ ارے بھائی نقاب پہنی ہو تو پھر یہ اوپر لائٹ کیوں جلائی ہے؟ یہ کیا دکھانا چاہتی ہو؟ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہو؟ نقاب کا مقصد ہی اپنے آپ کو ہائی لائٹ نہ کرنا، اور تم یہ نقاب کے اوپر۔ اچھا آج کل بنارس میں میں نے دیکھا کہ ایک نقاب چلا ہے، نقاب کے اوپر جو ہے لکھا رہتا ہے اسلام کی شہزادی، نقاب کے اوپر لکھا اسلام کی شہزادی، یا کسی نقاب کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ نقاب پہ لکھنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو اسلام کی شہزادی ہے، اپنی حرکتوں سے ثابت کر کے تو اسلام کی شہزادی ہے، تجھے اپنے پردے اور اپنے نقاب پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے غور کیجئے کہ وہ زمانہ کیسا تھا۔ لڑکی کے ماں باپ نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، ہماری لڑکی کو آپ دیکھ کے ہم اجازت نہیں دیں گے۔ مغیرہ بن شعبہ واپس جانے لگے، لڑکی پردے کی آڑ سے کہتی ہے کہ اے مغیرہ بن شعبہ، اے میرے ہونے والے شوہر، ان کان امر رسول اللہ، اگر واقعی میں اللہ کے پیارے رسول کا حکم ہے، فانظرنی، تو تم مجھے دیکھ لو۔ نبی کا حکم ہے، میری ماں کو پسند نہیں ہے، میرے باپ کو پسند نہیں ہے، لیکن چونکہ نبی کا حکم ہے تو تم مجھے ایک نظر دیکھ لو، اور اگر یہ نبی کا حکم نہیں ہے تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ تم مجھے مت دیکھو۔ حضرت مغیرہ نے کہا نہیں، یہ نبی کا حکم ہے۔ انہوں نے دیکھا اور پسند کیا، اور یہ رشتہ ہوا، اور دونوں میاں بیوی محبت سے۔ اسلام میں میاں بیوی کے درمیان رضامندی بہت، اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تنکح الأیم حتی تستامر ولا تنکح البکر حتی تستاذن۔ اگر لڑکی بیوہ ہے، اگر لڑکی مطلقہ ہے تو اس سے مشورہ کیے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، اور اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی، کنواری لڑکی کیسے اجازت دے گی؟ کنواری تو بڑی شرمیلی ہوتی ہے، کنواری تو بڑی شرمیلی ہوتی ہے، کنواری کیسے اجازت دے گی؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اذنھا صماتھا، کنواری لڑکی اگر خاموش ہے، سائلنٹ ہے، اگر اعتراض نہیں کر رہی ہے، اگر آبجیکشن نہیں کر رہی ہے، مان لیا جائے گا کہ وہ راضی ہے، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت مان لی جائے گی، اس کی خاموشی اس کی رضامندی مان لی جائے گی۔ تو یہ پہلی کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن، نکاح کی، لڑکی کے ولی کا راضی ہونا،
اسلام میں کورٹ میرج کی اجازت نہیں ہے. ہمارے بھارت میں کیا قانون ہے؟ لڑکی 18 سال کی، لڑکا 21 سال کا، بات کر کے کورٹ میں شادی کر سکتے. نیپال کا مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کے ملک میں آپ کی عدالتیں اس کو صحیح قرار دے رہی ہیں، معاف کیجیے گا اسلام کی نظر میں یہ صحیح نہیں ہے. لڑکی کی شادی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. لڑکی کا باپ اگر زندہ ہے وہ لڑکی کا ولی ہے، باپ نہیں ہے بڑا بھائی ہے وہ ولی ہے، بھائی بھی نہیں ہے چچا ہے وہ ولی ہے، جو بھی اس کا ولی ہے گارجین ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایما امرأۃ نکحت بدون اذن ولیھا فنکاحها باطل. جو عورت بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح کرے، آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں جو بھاگ کر کے شادی کرے، جو کورٹ میرج کرے، ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح غلط ہے، انویلڈ ہے، اویدھ ہے. اور ایسا نکاح کرنے والا زنا کر رہا ہے اور زنا کر رہی ہے. اسلام کی نظر میں لڑکی کے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا. کبھی کبھی ہمارے پاس ایسا بھی کیس آتا ہے، ولی صاحب ایک لڑکی سے میں بہت محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی کے گھر والے تیار نہیں ہیں، کیا کروں؟ سیدھا سا جواب، یا تو آپ راضی کرو لڑکی کے گھر والوں، اور اگر وہ راضی نہیں ہے تو راستہ چھوڑ دو. اسلام میں کوئی نکاح کے جائز ٹھہرانے کے لیے ولی کی اجازت ہی طریقہ ہے. ولی کی اجازت کے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے. تیسری کنڈیشن نکاح کے اندر لڑکا لڑکی کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہ ہو جو نکاح سے رکاوٹ بن رہا ہو. مثال کے طور پر اگر آپ کا نکاح کسی عورت سے ہوا ہے تو جب تک وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے آپ اس کی سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، سالی سے نکاح نہیں کر سکتے، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کسی عورت کے ساتھ نکاح کا ہوا ہے، اس لڑکی کی بوا کے ساتھ یا اس لڑکی کی خالہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک وہ نکاح میں ہے. یہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ اگر نکاح کر رہے ہیں اور معلوم یہ ہو گیا کہ جس ماں کا دودھ آپ نے پیا تھا، جس عورت کا دودھ آپ نے پیا تھا، اسی عورت کا دودھ اس لڑکی نے پیا ہے، تو رضائی بھائی بہن ہو گئے. رضاعت کا رشتہ اگر ثابت ہے تو بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اگر نسب کا، رضاعت کا یا شریعت کی نظر میں کوئی ایسا رشتہ جو لڑکا لڑکی کے درمیان نکاح کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، اگر ایسا کوئی رشتہ پروف ہو جاتا ہے تو پھر اس رشتے کو نہیں کیا جائے گا. اسی لیے شریعت میں کنڈیشن ہے لڑکا لڑکی کے درمیان ایسی کوئی رکاوٹ نہ ہو جو نکاح سے روکے. یہ تیسری شرط ہو گئی. چوتھی شرط، نکاح کے وقت دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے. لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح روایت ہے، نکاح کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے اور دو گواہوں کا ہونا. اور پانچویں شرط، شوہر بیوی کو مہر کے طور پر کوئی چیز دے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اپنی بیویوں کو خوشی خوشی مہر دے دو. اب یہ مہر یا پیسہ بھی ہو سکتا ہے، سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے، کوئی خدمت بھی ہو سکتی ہے، کوئی سروس بھی ہو سکتی ہے جس پر آپس کی رضامندی سے طے ہو جائے. بیوی کو مہر دینا یہ ضروری ہے. یہ بھی نکاح کا ایک اس کی کنڈیشن، اس کی ایکشن. اب اور آگے شادی ہو گئی. اب شوہر کی ذمہ داری کیا ہے اور بیوی کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر بھی تھوڑی سی بات سنیے. ایک بہترین شوہر کی کیا نشانی اور ایک بہترین بیوی کی کیا نشانی ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ما حق زوجتی احدنا علیہ، اے اللہ کے پیارے نبی، بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ یعنی ایک شوہر پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، بیوی کا حق میرے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. آپ نے کہا
بہترین شوہر کی نشانی یہ ہے کہ جو کھائے بیوی کو کھلائے، جس معیار کا خود کپڑا پہنے بیوی کو پہنائے، کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھائے، کبھی گالی گلوچ نہ کرے، برا بھلا نہ کہے، اور کبھی بیوی کو اگر جھگڑا ہو جائے اور بیوی سے اگر ناراضگی ظاہر کرے تو گھر کے اندر کرے، گھر کے باہر نہ نکالے۔ یہ ایک بہترین شوہر کی نشانی۔ اور اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین شوہر تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک۔ آپ نے سب سے پہلی شادی حضرت خدیجہ کے ساتھ، خدیجہ آپ کی پہلی بیوی، اور جتنے دن خدیجہ آپ کے نکاح میں تھی آپ نے دوسری شادی کی۔ خدیجہ کے انتقال کے بعد بھی آپ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں گوشت بنتا تھا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر کے آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجوا دیا کرتے تھے۔ اس قدر آپ خدیجہ کو یاد کیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ کو ان کی بہن کبھی آتی تھی، دروازے سے جب آواز لگاتی تھی اللہ کے پیارے نبی کو حضرت خدیجہ کی یاد آئی، اتنی محبت کرتے تھے آپ حضرت خدیجہ۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا حضرت عائشہ نے اعتراض بھی کیا کہ اللہ کے نبی آپ خدیجہ کو اتنا کیوں آتے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، خدیجہ میری وہ بیوی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اولاد دی ہے، میرے سارے بچے مجھے خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اے عائشہ وَاسَتْنِي بِمَالِهَا وَنَفْسِهَا، جس ٹائم دنیا نے مجھ کو ٹھکرا دیا تھا، کوئی دنیا میں میرا ساتھ دینے والا نہ تھا، اپنے مال کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے میرے دل کو تسلی کوئی دینے والی تھی تو خدیجہ تھی۔ خدیجہ کا کردار بھی میرے بھائیوں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے مثال ہے۔ جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے، آپ گھبرائے گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں سملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ جلدی سے چادر لا کر کے آپ اڑاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے میرے سرتاج، کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ اے خدیجہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے، اس نے قرآن کی وحی میرے اوپر نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی بنایا۔ اے خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، انی خشیت علی نفسی، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ او میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا تصور کرو، ذرا غور کرو، ایک بیوی کا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ نے نبھایا ہے اس کو۔ شوہر ٹینشن میں ہے، شوہر دکھ میں ہے، شوہر تکلیف میں ہے، حضرت خدیجہ کہتی ہیں اے میرے سردار کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سردار اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے گا، انک لتصل الرحم وتقسم المعروف وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سردار آپ رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں، آپ مہمانوں کی نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ماوا ہیں، غریبوں کے ملجا ہیں، سہارا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہ کرے۔ تو حضرت خدیجہ وہ بیوی تھی جن کو اللہ کے نبی مرنے کے بعد دیا۔ حضرت عائشہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ سے، یعنی بیوی سے محبت بھی کرتے ہیں اور بیوی سے محبت کو ظاہر کرنے میں آپ شرماتے نہیں ہیں، آپ صاف کہہ دیتے ہیں عائشہ سے محبت۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ میں سمجھ جاتا ہوں تم کب مجھ سے غصہ ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے راضی ہوتی ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم۔ میرا نام لے کر کے تم قسم کھاتی
कभी आपका नाम छोड़ती हूँ आपको नहीं छोड़ती, गुस्से में मैं आपको नहीं छोड़ती हूँ, आपका नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत मेरे दिल में बाकी है। एक बेहतरीन शौहर का किरदार अल्लाह ने दिया है। सफर में आप जा रहे हैं, इत्तेफाक से सफर में हजरत आयशा साहब, आपने सहाबा से कहा तकद्दम तुम लोग थोड़ा आगे, सहाबे किराम आगे बढ़ गए। आपने कहा आयशा ताली हो साबिक की, आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, रेस करते हैं। हजरत आयशा कहती है मेरी नई नई शादी हुई थी, हम दोनों जब दौड़ का मुकाबला करते में हल्के फुल्के बदन वाली थी, मैं दौड़ में आगे निकल गई और अल्लाह के प्यारे नबी पीछे रह गए, और मैंने बहुत मुझे हंसी आई और मैं हंसने लगी कि मैंने तो आपको पीछे कर दिया, मैं आगे निकल। अल्लाह के नबी खामोश। कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद एक दूसरा सफर था, और उस सफर में भी अल्लाह के नबी हजरत आयशा के साथ थे। आपने कहा आयशा चलो हम दोनों रेस का मुकाबला करते हैं, और इस मर्तबा हजरत आयशा कहती है इस मर्तबा में फरमा हो गई थी, मेरा बदन भारी हो गया था। इस बार जब दौड़ का मुकाबला हुआ तो अल्लाह के रसूल आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ आयशा, दिल का ऐ आयशा, ये उस दिन का बदला है, उस दिन तुम आगे निकल गया। ये हंसी खुशी के लम्हात, ये इंटरटेनमेंट और ये मनोरंजन, ये हल्के फुल्के लम्हात भी अल्लाह के नबी की शादीशुदा जिंदगी में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में आते थे। मेरे प्यारे साथियों, एक बेहतरीन शौहर की निशानी है वो बीवी को खुश रखे, बीवी का हक। अब आ जाइए इसका अपोजिट क्या है, एक बेहतरीन बीवी की क्या निशानी है। अल्लाह के नबी से पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल अय्युन निसाई खैर, कौन सी औरत सबसे अच्छी औरत है। आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए, शौहर देखे तो खुश। माफ करना मेरी माए बहनें अगर मौजूद हैं, बड़े अदब के साथ एक बात कहना, तुम्हारे मेकअप का, तुम्हारे सजने संवरने का, तुम्हारे जेवरात का, तुम्हारे बदन की खूबसूरती का सबसे पहला हक अगर किसी का है तो तुम्हारा शौहर। शादी में जा रही हो बन संवर के, मेले में जा रही हो बन संवर के, घूमने फिरने जा रही हो बन संवर के, और शौहर के लिए कभी आप अपने आप को न बनाती हैं न संवारती हैं। माफ करना मेरे प्यारे बहनों, ये आप एक शादीशुदा औरत का की जो जिम्मेदारी है उससे आप, शादीशुदा औरत लाख तकरीरें सुन ले, लाख नमाज़ें पढ़ ले, रोजा रख ले, अगर वो अपने शौहर को खुश नहीं रखती है उसका ईमान अधूरा है। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा कि शौहर की इजाजत के बगैर बीवी नफिल रोजा न रखे, बीवी नफिल रोजा न रखे, यानी फजर से लेकर के मगरिब तक जो रोजे का टाइम होता है, अगर उस टाइम अगर बीवी की जरूरत पड़ जाए शौहर को और बीवी इजाजत के बगैर अगर रोजा रखती है तो ये बीवी गलत काम करती है, हराम काम करती है। शौहर की इजाजत के बगैर उसको नफिल रोजा रखना। अल्लाह के नबी कह रहे बीवी शौहर बीवी को देखे तो खुश हो। वतुतीउ इज़ा अमर, और जब शौहर बीवी को कोई हुक्म दे तो बीवी उसकी बात मान ले। वला तुखालिफू फी नफ्सिहा व माली, और शौहर की मुखालफत न करे अपनी आबरू के सिलसिले में। शौहर अगर जो हुक्म दे, मेरे भाइयों शादी ब्याह में आज बहुत सारी